بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ۔ سورۃ الحدید 27ویں پارے کی یہ سورت ترتیب کے لحاظ سے 57 نمبر پہ ہے، 57۔ الحدید کے معنی لوہے کے ہیں، لوہا، آئرن۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ مَنَافِعُ لِلنَّاسِ، ہم نے لوہے کو نازل کیا منافع للناس، لوگوں کے منافع کے لیے۔ کہاں سے نازل کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان قدیمی، شان ازلی، تمام کائنات کا خالق اور تخلیق کار ہے۔ نازل کرنے کے معنی تخلیق کے ہیں، پیدا کیا، مہیا کیا، تمہیں دے دیا۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء اور رسول خصوصاً حضرت ابراہیم اور حضرت نوح علیہ السلام کی بھی مثال دی۔ کون سے لوگ ان کے پیروکار تھے، کون سے فاسق تھے، کون سے منکر تھے اور کون سے کافر تھے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے خرچ کرنے کی بھی مثال دی۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کائنات ساری کی ساری زمین و آسمان اللہ کی میراث ہیں۔ لَا يَسْتَوِي مِنْكُم مَّنْ أَنفَقَ، تم میں سے کوئی بھی برابر نہیں ہو سکتا، من انفق من قبل الفتح وقاتل، جن نے فتح مکہ کی اور ان سے پہلے غزوات میں حصہ لیا۔ لیکن اللہ نے کلم وعد اللہ الحسنی فرما کر سب کو ایک صف میں لا کھڑا کیا۔ مدارج، مراتب اپنے اپنے، کوئی عود کے برابر بھی خرچ کر کے ایک رائی کے برابر خرچ کرنے والے کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ کوئی کائنات ساری بھی خرچ کر کے ایک ذرے کے برابر بھی خرچ کرنے والے کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن مراتب اپنے اپنے ہیں، درجات اپنے اپنے ہیں۔ کلم وعد اللہ الحسنی، اللہ نے سب کے ساتھ نیکی کا وعدہ کیا ہے، کسی نے چھوٹی کی، کسی نے بڑی کی، جو بھی کی ہے سب کے ساتھ نیکی کا وعدہ ہے۔ اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی بھی مثال دی ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، تفاخراً، ایک دوسرے کے دل میں تفاخر کرنا، اور دنیا کے مال و متاع کو خرچ کرنا اللہ کی رضا کی خاطر، وہ اجر ہے، وہ ثواب ہے کہ اس کے لیے جنت ہے، ارضھا، اس کا عرض اور اس کی لمبائی اور چوڑی اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ بہرحال جو بھی ہے اس کے فضائل اور اعمال کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ نے عالم بالا سے ہتھوڑا اور پھاوڑا وغیرہ بھی نازل کیے تھے۔ ہتھوڑا لواروں کے پاس جو ہوتا ہے، پھاوڑا جو زمین داروں کے پاس ہوتا ہے، زمین کو سیری کرتے ہیں، جو زراعت سے متعلق ہیں۔ جنگ کے سامان کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ پہلے دور میں تلوار تھی اور یہ اسی کا نام ہے، اور جو آدم علیہ السلام کے ساتھ اترنے والے سامان میں نہیں ہے، یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اتری ہے، اس کی تصدیق کرنے والی ہے۔ اس صورت میں لوہے کا ذکر، اس کے فوائد بیان کیے گئے، اس لیے اس صورت کا نام الحدید رکھا گیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات ہیں۔ واللہ عالم بالصواب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدید کے کیا معنی رکھے ہیں اور پھاوڑا اور ہتھوڑا سے کیا مراد لی ہے۔ اگر کوئی شخص سورہ الحدید کو عرق گلاب اور زعفران سے لکھ کر اپنے گلے میں ڈالے تو جنگ کے دوران تیر یا لوہے کا آلہ اس پر کارگر نہ ہوگا۔ یہ سورہ الحدید کا کمال ہے کہ لکھ کر اس کو گلے میں ڈال دیا جائے، اس کا نقش بنا کر اس پر کوئی تیر و تلوار، کوئی لوہے کا آلہ اس پر کارگر ثابت نہ ہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد۔ اگر کوئی زخم ہو جائے تو سورہ الحدید کو پانی پر دم کر کے اس زخم پر لگایا جائے
تو وہ جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ مختلف مرہمیں اپنی جگہ، ادویات اپنی جگہ، اور اللہ کی کلام کی اہمیت اور اس کی افادیت اپنی جگہ مسلم، کہ کوئی زخم پر لکھ کر لگائے تو زخم جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی سورہ الحدید کو لکھ کر اس کا نقش اپنے پاس رکھے گا تو دشمن اس کا دوست بن جائے گا۔ وصلی اللہ یجعل بینکم وبین الذین عادیتم منہم مودۃ واللہ قدیر واللہ غفور الرحیم۔ اللہ کے لیے کوئی بعید نہیں ہے کہ دوست کو دشمن اور دشمن کو دوست بنانا، یہ اس کے لیے کوئی بعید نہیں ہے۔ لکھ کر جو اپنے پاس رکھے گا اس کے دشمن بھی دوست بن جائیں گے۔ اور اگر کوئی سورہ الحدید کو لکھ کر یا اس کا نقش اپنے پاس رکھے گا تو اس کے بدن سے پھوڑے وغیرہ، پھنسیاں وغیرہ ختم ہو جائیں گی، کاکڑے لاکڑے وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ اور یہی بات میں نے سورہ فاتحہ کے بارے میں بھی کئی بار ذکر کی ہے کہ اس کو بغیر نقطوں کے، بغیر زیر زبر کے لکھ کر پاس رکھا جائے، گھول کے پیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر ایسی ہی تاثیر رکھی ہے۔ لکھنے کے طریقے جو سینہ بسینہ چلے آ رہے ہیں، بزرگان سے منقول ہیں، اللہ تبارک و تعالی اپنے اس کلام معجز کے صدقے سب کو شفا دیتا ہے۔ طریقے اپنے اپنے ہیں۔ اگر کوئی شخص جگر کی، معدے کی، پتے کی بیماریوں میں مبتلا ہو تو سورہ الحدید کی پہلی آیت 101 بار عرق مکو اور عرق کاسنی پر دم کر کے صبح شام 2 چمچ دونوں عرقوں کے 2 ماہ تک پیتے رہیں تو جگر کے تمام امراض سے شفا نصیب ہوگی۔ بہت آزمودہ ہے۔ میں بہت عرصے سے سورہ الحدید کی پہلی 6 آیات کو یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل وعالم بذات الصدور تک، سبح للہ ما فی السماوات والارض لہ الملک ولہ الحمد الیہ ترجعون۔ سورہ الحدید کی پہلی 6 آیات، ان کو لکھ کر تمام امراض جسمانی، ظاہری اور باطنی، سحری اور عصبی، جتنے بھی امراض ہیں ان کے لیے تازہ پانی پر دم کر کے صبح نہار منہ پیا جائے۔ اب جب نہار منہ کہا تو حکماء، فضلاء، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ سامنے آ جائیں گے کہ نہار منہ پانی پینا کیسا ہے۔ حکماء کے اقوال علیحدہ ہیں، فضلاء کے علیحدہ ہیں، علماء کے علیحدہ ہیں، محدثین اور مفسرین کے قول کے مطابق بات ہو تو پھر بات بنتی ہے۔ طبائع اپنے اپنے ہیں، نظریات اپنے اپنے ہیں، لیکن وہ نظریہ جو عقائد پر آ کر منتہی ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، وہ نظریات اور عقائد جب تک یکجا نہ ہوں مسلمان کے لیے تو پھر کام نہیں بنے گا۔ تو بہرحال سورہ الحدید کی پہلی 6 آیات کو اگر پانی پر دم کر کے صبح نہار منہ امراض جسمانی، ظاہری اور باطنی، جسمانی اور روحانی، سیبی اور عصیری، سحری اور عصبی، ساری امراض کے لیے اگر اس کو پیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اس مرض سے نجات دلاتے ہیں۔ یہ کلام ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت بڑے کمال سے، بہت بڑی فضیلت سے نوازا ہے اور اپنی کلام کہا ہے۔ تو جو اس کو عقیدے کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اسے شفا دے گا۔ میرا اپنا معمول یہ ہے کہ جب بہت شدت بخار یا کسی درد میں مبتلا ہوں تو ہاتھ کی انگلیوں پہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ، یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی، اسی طرح یا فاطمہ یا فاطمہ، یا حسن یا حسن، یا حسین یا حسین، 5 بار پڑھ کے پھونک مار کے ایسے پھیر دیتے ہیں چہرے پہ، بدن پہ، اللہ تبارک و تعالی شفا دیتا ہے۔ اصحاب بدر کے نام بھی جسے یاد ہوں وہ بھی ان کو یاد کر کے لکھ کے
پی لے، دم کر کے پھونک مار دے، اللہ تبارک و تعالی ہر موذی مرض سے اس کو نجات دیتے ہیں۔ اعتقاد اور یقین شرط ہے، بس اللہ تبارک و تعالی توفیق دے عمل کی، بس۔